قریب نے خبر دی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو کوئی تمتع کرے، عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے، وہ جب تک حج کا احرام نہ باندھے بیت اللہ کا نفل طواف کرتا رہے۔ جب حج کا احرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہو تو حج کے بعد جو قربانی ہو سکے وہ کرے، اونٹ ہو یا گائے یا بکری، ان تینوں میں سے جو ہو سکے۔ اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے۔ عرفہ کے دن سے پہلے اگر آخری روزہ عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی قباحت نہیں۔ شہر مکہ سے چل کر عرفات کو جائے، وہاں عصر کی نماز سے رات کی تاریکی ہونے تک ٹھہرے، پھر عرفات سے اس وقت لوٹے جب دوسرے لوگ لوٹیں، اور سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے اور اللہ کی یاد اور تکبیر اور تحلیل بہت کرتا رہے صبح ہونے تک۔ صبح کو لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے منی لوٹے، جیسے اللہ نے فرمایا ثم افید من حیث افاد الناس الآیت، یعنی کنکریاں مارنے تک اسی طرح اللہ کو یاد اور تکبیر و تحلیل کرتے رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4521۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے پروردگار ہمارے، ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4522۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا ان سے ابن جریج نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ اور عبداللہ بن ولید ادنی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، مجھ سے ابن جریج نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی حدیث جو اوپر گزری۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4523۔ ابن جریج نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا، بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سورہ یوسف کی آیت حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا میں کذبوا کو زال کی تخفیف کے ساتھ قرأت کیا کرتے تھے۔ آیت کا جو مفہوم وہ مراد لے سکتے تھے لیا، اس کے بعد یوں تلاوت کرتے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان النصر اللہ القریب۔ پھر میری ملاقات عروہ بن زبیر سے ہوئی تو میں نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کا ذکر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4524۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو کہتی تھیں، اللہ کی پناہ، پیغمبر تو جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے ضرور پورا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ پیغمبروں کی آزمائش برابر ہوتی رہی ہے، مدد آنے میں اتنی دیر ہوئی کہ پیغمبر ڈر گئے، ایسا نہ ہو ان کی امت کے لوگ ان کو جھوٹا سمجھ لیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت سورہ یوسف کو یوں پڑھتی تھیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا، زال کو تشدید کے ساتھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4525۔